أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وآله وصحبه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. وقال تعالى: ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. وقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: ما الدنيا في الآخرة إلا مثل ما يجعل أحدكم إصبعه في اليم فلينظر بما يرجع، أو كما قال رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم۔ قابل احترام بزرگوں اور بھائیوں، اللہ تعالیٰ نے مجھے اور آپ کو بنایا، اور ہر انسان کو اللہ تعالیٰ نے مختلف حواس دیے، مختلف قسم کی صلاحیتیں دی۔ جیسے ہم سنتے ہیں، دیکھتے ہیں، سونگھتے ہیں، کھاتے ہیں، بولتے ہیں، چکھتے ہیں، کاٹتے ہیں، چلتے ہیں، پکڑتے ہیں، یہ ہماری صلاحیتیں ہیں۔ اور اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمارے جسم میں مختلف اعضاء مختص کر کے رکھے ہیں۔ دیکھنے کے لیے ہم کان کو استعمال نہیں کرتے، اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے ہمیں آنکھ کو سبب بنا کر دیا۔ اور سننے کے لیے ہم ناک کو نہیں استعمال کر سکتے، اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے کان کو رکھا ہے۔ چلنے کے لیے ایک جگہ سے دوسری جگہ جانے کے لیے ہم سر کا استعمال نہیں کر سکتے، اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے ہمیں پیر دیے ہیں۔ جیسے اللہ تعالیٰ نے ہمیں جسم دیا، اور جسم میں مختلف حواس اور مختلف کاموں اور مختلف صلاحیتوں کے لیے مختلف اعضاء کو اللہ تعالیٰ نے خاص اور مختص کیا، ایسے اللہ تعالیٰ نے میرے اور آپ کے دنیا اور آخرت کے مسائل کے حل کے لیے، دنیا اور آخرت میں کامیابی کے لیے، دنیا اور آخرت میں آسودگی کے لیے، دنیا اور آخرت کی پریشانیوں سے بچنے کے لیے ایک ہی سبب بنایا، دو چیزیں اور دو راستے نہیں بنائے۔ وہ راستہ کون سا ہے جس پر چل کر اللہ تعالیٰ ہمیں دنیا اور آخرت میں کامیابی دلانا چاہتے ہیں؟ وہ ایک ہی راستہ ہے دین کا۔ دین کے علاوہ کوئی ذریعہ نہیں، کوئی راستہ نہیں جس کے ذریعے ہم دنیا اور آخرت کی پریشانیوں کا مقابلہ کر سکیں۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں زمانے کی قسم کھا کر یہ کہا کہ ساری دنیا کے انسان اور ساری دنیا کی محنت کرنے والے اور ساری دنیا کی صلاحیتوں والے اور ساری دنیا کے مال والے، ساری دنیا کے طاقت والے، سب کے سب خسارے میں ہیں، سب کے سب ہلاک ہونے والے ہیں۔ والعصر ان الانسان لفی خسر۔ زمانے کی قسم۔ زمانے کی قسم کیوں؟ اس لیے کہ گویا اللہ تعالیٰ نے زمانے کو گواہ بنایا کہ تمہیں یقین نہ آئے تو زمانے سے پوچھو کہ کبھی فرعون بڑی طاقت اور دبدبے والا ہوتا تھا، کیسا ہلاک ہوا۔ تمہیں یقین نہ آئے تو تاریخ سے پوچھو کہ قارون کتنے مال والا تھا۔ ما ان مفاتحہ لتنوء بالعصبۃ اولي القوہ۔ اس کے خزانوں کی صرف چابیاں اٹھانے کے لیے اونٹوں کی جماعت درکار ہوتی تھی۔ خزانہ اٹھانے کے لیے نہیں، خزانے کی چابیاں اٹھانے کے لیے اونٹوں کی جماعت درکار ہوتی تھی۔ لیکن یہ قارون فخسفنا به وبداره الارض، ہم نے قارون کو مع اس کے ساز و سامان، مع اس کے خزانوں کے، ہم نے اس کو ہلاک کر دیا، زمین میں دھسا دیا۔ تمہیں یقین نہ آئے تو صالح علیہ السلام جس قوم کی طرف بھیجے گئے، قوم سمود، وَكَانُوا يَنْحِتُونَ مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا فَارِهِينَ، بڑی انجینئر، بڑی مہندس قوم تھی جو پہاڑوں کے اندر سے اپنے لیے درخت اور اپنے لیے مکان اور اپنے لیے باورچی خانے اور اپنے لیے الماریاں تراش کر لیا کرتے تھے، لیکن یہ سب ہلاک ہوئے۔ اور تمہیں یقین نہ آئے تو قوم عاد کے بارے میں معلوم کرو، جس کے بارے میں اللہ خود کہتا ہوں کہ میں نے ان جیسی التی لم یخلق مثلها فی البلاد، اس جیسی طاقتور قوم میں نے کسی کو بنایا نہیں۔ اور پھر ان کو بھی ناز ہو گیا اور وہ کہنے لگے من اشد منا قوہ، ہم سے بڑھ کر بھلا طاقت والا اور کون ہو سکتا ہے۔
لیکن کیا بنا؟ وہ بھی ہلاک ہو گئے۔ قوم سبا کے بارے میں تم معلوم کرو کہ ان کی زراعت اور ان کی باغبانی اور ان کے کھیت اور ان کی لہلہاتی فصلیں، لیکن کیا ہوا؟ اللہ تعالیٰ ناراض ہوئے اور ان کے اوپر عذاب آیا، ان کی ساری فصلیں تباہ ہوئیں، ساری فصلیں ختم ہوئیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ زمانے کی قسم، یعنی زمانہ گواہ ہے کہ تمہارے لیے کامیابی کا، تمہارے لیے مسائل کے حل کا ایک ہی راستہ ہے، ایک ہی دروازہ ہے، وہ دین ہے۔ وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، جو دین اسلام کے بغیر اور دین اسلام سے ہٹ کر اپنے لیے کوئی رستہ چنے گا وہ ہمارے ہاں قبول نہیں ہوگا اور وہ کبھی بھی کامیاب نہیں ہوگا۔ دین کسے کہتے ہیں میرے دوستو؟ دین کہتے ہیں اللہ رب العزت کی طرف سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زندگی گزارنے کا جو طریقہ لے کر آئے، اس کا نام دین ہے۔ اور یہ دین ایسا ہے جو 24 گھنٹے کی زندگی پر محیط ہے، اور دین ایسا ہے جو میرے صبح سے لے کر شام تک اور شام سے لے کر صبح تک کی تمام سرگرمیوں کا احاطہ کیا ہوا ہے، اور دین ایسا ہے جو میرے سر کے بالوں سے لے کر پاؤں کے ناخن تک کی رہنمائی پر مشتمل ہے، اور دین ایسا ہے جو صرف مجھے مسجد تک کے لیے رہنمائی اور ہدایت فراہم نہیں کرتا، بلکہ میں گھر میں ہوں تو، میں کاروبار پر ہوں تو، میں ملازمت پر ہوں تو، میں سفر میں ہوں تو، میں بال بچوں کے درمیان ہوں تو، میں جانوروں کے ساتھ ہوں تو، میں کھیتی باڑی کرنے والا ہوں تو، ہر صورت میں اسلام نے رہنمائی کری اور دین نے رہبری کری۔ پورے دین پر چلنے والا کامیاب ہوگا، ادھورے دین پر چلنے والا، اس کو ادھورے دین پر چلنے کا ثواب تو مل جائے گا، لیکن جو اللہ تعالیٰ نے کامیابی کا وعدہ کیا اور مسائل کے حل ہونے کا وعدہ کیا اور دنیا اور آخرت کی کامیابی کی ضمانت لی، وہ اللہ تعالیٰ نے پورے دین پر رکھی۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے ہم سے یہ کہا، اے ایمان والو ادخلوا فی السلم کافہ، اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ۔ اسلام کوئی دروازہ نہیں، اسلام کوئی عمارت نہیں، اسلام کوئی کمرہ نہیں۔ کمرے کے دروازے پر کوئی کھڑا ہوا ہو، ہم اس کو کہہ دیتے ہیں، کہہ سکتے ہیں بھئی راستہ چھوڑ دو، مجھے آنا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سے فرما رہے ہیں کہ اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ۔ گویا اسلام ایک عمارت کا نام ہے، تمہیں مسلمان ہونا ہے اور مسلمان ہو کر اپنی دنیا اور آخرت کے مسائل کو حل کرنا ہے، اپنے انفرادی مسائل کو بھی حل کرنا ہے، اپنے گھریلو پریشانیوں کو بھی ختم کرنا ہے، اپنی اجتماعی پریشانیوں سے بھی نجات حاصل کرنی ہے، تمہارے ملکی مسائل جو گرداب میں پھنسے ہوئے ہیں اس سے بھی تمہیں نجات چاہیے، اور تمہارے عالمی جو مسائل ہیں اس سے بھی تمہیں نجات چاہیے، اور تم عالمی لحاظ سے اسلام اور مسلمانوں کی سربلندی کی امید رکھتے ہو تو تمہارے پاس ایک ہی راستہ ہے، اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ۔ یہ نہ کرو کہ کسی حصے میں تو دین پر چلو، دوسرے حصے میں اپنی برادری کے طریقوں پر چلو، تیسرے حصے میں اپنے قبائلی روایات پر چلو، چوتھے حصے میں یہود اور نصارہ کے طریقوں پر چلو۔ یہ نہ کرو۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتایا کہ اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی تھے عبداللہ ابن سلام رضی اللہ عنہ۔ یہ پہلے یہودی تھے، یہودی نہیں تھے، یہود کے بڑے عالم تھے، مسلمان ہو گئے۔ مسلمان ہونے کے بعد ان کے دل میں خیال آیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے تذکرہ نہیں کیا، صرف دل میں خیال آیا۔ کیا خیال آیا؟ کہ جب میں یہودی تھا تو یہودی مذہب کے روح سے اونٹ کا گوشت نہیں کھایا کرتا تھا۔ کل الطعام کان حلا لبنی اسرائیل الا ما حرم اسرائیل علی نفسه من قبل ان تنزل التوراۃ۔ ابراہیم علیہ السلام کی شریعت میں اونٹ کا گوشت حرام تھا، تو یہودی مذہب میں بھی اونٹ نہیں یہودی لوگ کھایا کرتے تھے۔ عبداللہ ابن سلام رضی اللہ عنہ نے مسلمان ہونے کے بعد یہ سوچا کہ جب تک میں یہودی تھا تو اونٹ کا گوشت اس سے پرہیز کیا کرتا تھا، اب جب کہ میں مسلمان ہو گیا ہوں تو میرے لیے وہ پابندی نہیں ہے، اونٹ کا گوشت دیگر صحابہ بھی کھاتے ہیں، میں بھی کھا سکتا ہوں۔ لیکن اسلام نے اونٹ کا گوشت کھانا واجب نہیں قرار دیا، حلال رکھا ہے،
لیکن یہ تو نہیں کہا کہ خامخواہ ضرور خامخواہ آپ کے پشتو والا کہ ضرور اونٹ کا گوشت کھاؤ. تو جب اونٹ کا گوشت کھانا ضروری نہیں تو پھر میں نہیں کھاؤں گا، تاکہ وہ پرانی جو میری روایت ہے یہودی مذہب میں جو اونٹ کا گوشت نہیں کھایا کرتا تھا وہ روایت میری برقرار رہے. یہ انہوں نے کسی سے کہا نہیں، دل میں سوچا. یہود کے بڑے عالم تھے، اللہ تعالیٰ سے تو کوئی بات ڈھکی چھپی نہیں، اللہ تعالیٰ سے تو کوئی بات چھپتی نہیں. اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ آیت نازل فرمائی کہ عبداللہ ابن سلام کو کہہ دیں، اور عبداللہ ابن سلام کے واسطے سے ساری دنیا کے مسلمانوں کو کہہ دیں کہ اگر تمہیں مسلمان ہونا ہے تو پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ. تم ایمانیات کے باب میں، عبادات کے اندر، معاملات کے اندر، معاشرت کے اندر، اخلاق کے اندر، یہ زندگی کے جو 5 بڑے شعبے ہیں، ان تمام شعبوں کے اندر دین کے پابند ہو، اور دین پر جب چلو گے تو تمہیں سرخروئی ملے گی، کامیابی ملے گی. یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایسا واضح اعلان ہے جیسے میں اور آپ اس کو واضح سمجھتے ہیں کہ ابھی ہم پشاور مرکز میں بیٹھے ہوئے ہیں اور ابھی دن کا وقت نہیں ہے، رات کا وقت ہے. جیسے یہ بات ہمارے ہاں واضح ہے اور ہمیں یہ بات سمجھ میں آتی ہے، اس میں کوئی ابہام نہیں، کوئی بات ڈھکی چھپی نہیں، ایسے اللہ کی طرف سے یہ بات علل اعلان ہے، واضح ہے، 2 ٹوک ہے، ڈنکے کی چوٹ ہے کہ تمہاری کامیابی دین کے اندر ہے. دین تمہاری زندگیوں میں نہ ہو اور تمہاری معیشت کتنی بھی ترقی کر جائے اور تمہاری حکومت کتنی بھی مضبوط ہو جائے، تمہیں مالی لحاظ سے کتنا بھی استحکام مل جائے، لیکن تمہارے مسائل ختم ہونے کا نام نہیں دیں گے. یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے قرآن میں فیصلہ ہے. اس لیے کہ أَفَتُؤْمِنُونَ بِبَعْضِ الْكِتَابِ وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضٍ، کیا تم یہ کرو گے کہ کچھ حصے میں دین پر چلو، کچھ حصے میں دین کو چھوڑ دو؟ ایسا نہیں چلے گا. فَمَا جَزَاءُ مَن يَفْعَلُ ذَلِكَ مِنْكُمْ إِلَّا خِزْيٌ